ملکی معاشی صورتحال پر نون لیگ کے سابق اور موجودہ وزیر خزانہ آمنے سامنے آ گئے۔ گھر کے بھیدی مفتاح اسماعیل نے اسحاق ڈار کے دعووں کی لنکا ڈھا دی۔ اسحاق ڈار نے سکوک بانڈز کی ادائیگی کا دعویٰ کیا، یقین دلایا کہ ڈیفالٹ نہیں ہوں گے۔ مفتاح اسماعیل نے صاف کہہ دیا کہ ڈیفالٹ کا رسک اب بھی برقرار ہے۔ ملک سنگین خطرات سے دوچار، سب اچھا ہے کہ رٹ لگاتی سرکار۔ ملکی معاشی صورتحال پر سابق اور موجودہ وزیر خزانہ آمنے سامنے۔ اسحاق ڈار نے مسلسل آل از ویل کی گردان لگائی۔ گھر کے بھیدی مفتاح اسماعیل نے لنکا ڈھائی۔ اسحاق ڈار کا دعویٰ تھا کہ $1 ارب کا سکوک بانڈز جاری کیا ہوا ہے، بانڈز کی وقت پر ادائیگی ہوں گی۔ پاکستان نے کبھی ڈیفالٹ نہیں کیا، ادائیگیاں کریں گے، کسی کو بھی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ دعووں پر بڑا رد عمل انہی کے ہم جماعت کی جانب سے آیا۔ مفتاح اسماعیل بولے، ڈیفالٹ رسک خطرناک سطح پر پہنچ گیا ہے، حکومت کے پاس غلطی کی کوئی گنجائش نہیں۔ دسمبر کے بانڈز کی ادائیگی کے بعد بھی ڈیفالٹ کا خطرہ نہیں ٹلے گا۔ سیاسی مفاد پر قومی مفاد کو فوقیت دینے کا وقت آ گیا۔ کیا صحیح کیا غلط، زبانی جمع خرچ نے عوام کو شش و پنج میں مبتلا کر دیا۔ مفتاح اسماعیل کے بڑے دعوے نے واضح کر دیا، سب کچھ اوکے نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کیجیے۔ آپ یہ سمجھیں، یہ جو حق ہے نا، حق پہ کھڑے رہنا اور حق کو بولنا، یہ دور سے لگتا ہے تنہا ہو گئے لوگ۔ آپ خان صاحب کو دیکھیں، تنہا دکھائی دینے، ساری جماعتیں مل کر ان کے خلاف ہیں، لیکن آج بھی پاکستان کی عوام اس حق کی آواز کے پیچھے جو ہے 80% سے زیادہ عوام ان کے ساتھ ہے۔ سیم ایگزیکٹلی اسی طریقے سے بول کی کہانی ہے بھائی، بالکل الگ آپ کو تنہا دکھائی دے گا، ہر جگہ آپ کو کھڑا ہوا نظر آئے گا، ہٹے گا نہیں کسی چیز سے، اور اس کے ساتھ بھی 80% عوام اگر آج آپ دیکھیں تو اسے بول دیکھ رہی ہے۔ جعلی کیس ہے نا، یہ ہم پہ اس وقت بنائے گئے تھے جب حکومت یہی تھی، انہی لوگوں کی حکومت تھی نا، اور یہ جعلی کیس، ان کو میں نہیں کہہ رہا اس کیس کو جعلی کیس، ان کو پاکستان میں کیا پوری دنیا میں ایک ایسا شکایت کنندہ نہیں ملا، ایک ایسا کمپلیننٹ نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے۔ تو یہ خود ہی بن گئے کمپلیننٹ، اور یہ خود ہی انہوں نے خود ہی انویسٹیگیشن کی، اس کی خود ہی تفتیش بھی کی، یعنی کہ کمپلیننٹ بھی ہے، انویسٹیگیشن آفیسر بھی ہے، اور ان دا اینڈ انہوں نے پھر اس کے باوجود یہ کورٹ میں جمع کرایا کہ جی یہ کیس جعلی کیس تھا، اور اس میں کسی قسم جو کچھ ایگزیکٹ کر رہا تھا سب لیگل۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ ان کے انویسٹیگیشن آفیسر کی بات۔ سب سے زیادہ ویوز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول آج بھی رہا نمبر 1 پر۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔